Assalamu alaikum 11th class students of BHSS कुपवारा। आज हम जो थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी, तो उसमें हमने टाइप्स ऑफ वोटिंग सिस्टम जो लेसन हम पढ़ रहे हैं यानी डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन। उस डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन में मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि हमारे पास 3 किस्म के इलेक्शन मेथड्स हैं, यानी वोटिंग सिस्टम के 3 मेथड्स हैं हमारे पास। तो उसमें हमने बताया था नंबर 1 था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और तीसरा है सेमी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो इसमें हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो पहला है वो हमने डिस्कस किया है, यानी प्लूरलिटी सिस्टम, टाइप्स ऑफ प्लूरलिटी सिस्टम जो हमारा पिछला टॉपिक था। तो उसमें हमने वो डिस्कस किया, उसमें हमने बहुत सारे टाइप्स जो थे वो हमने डिस्कस किए हैं। अब आज जो हम दूसरा यानी वोटिंग सिस्टम का जो दूसरा टाइप है तो उससे हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो इसमें टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में नंबर 1 है पार्टी लिस्ट सिस्टम, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में जो दूसरा सिस्टम है, मेथड है इलेक्शन करने का जो दूसरा सिस्टम है उसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो इसमें भी कुछ अलग अलग तरीके हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में, जो अलग अलग तरीके इसमें भी हैं। तो वो टाइप्स में आपको बताऊंगा। यानी पहला इसमें है पार्टी लिस्ट सिस्टम। ये पार्टी लिस्ट सिस्टम एक टाइप है। तो इसमें भी 2 तरह के सिस्टम है, एक है क्लोज्ड लिस्ट और दूसरा है ओपन लिस्ट। तो जो दूसरा है मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम, मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम। तीसरा है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जिसे हम आमतौर पर STV कहते हैं शॉर्ट में। यानी अब हमारे पास प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में 3 तरह के सिस्टम हैं। एक है पार्टी लिस्ट सिस्टम जिसके 2 तरीके हैं, यानी नंबर A क्लोज्ड लिस्ट एंड ओपन लिस्ट। तो दूसरा है हमारे पास मिक्स्ड प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम और तीसरा है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो अब हम एक एक करके इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम पार्टी लिस्ट सिस्टम इसके ऊपर बात करेंगे। ये पार्टी लिस्ट सिस्टम क्या है? इसमें जो 2 तरीके हैं इलेक्शन मेथड के, वो क्लोज्ड लिस्ट है और ओपन लिस्ट है। तो इस पार्टी लिस्ट सिस्टम में हम अब क्लोज्ड लिस्ट पे हम बात करेंगे, यानी हम अब इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। यानी क्लोज्ड लिस्ट, पार्टी लिस्ट सिस्टम में क्लोज्ड लिस्ट क्या है। यहाँ मैं क्लोज्ड लिस्ट में आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मसलन हमारे पास 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, BJP, INC या BSP, यानी भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी। 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अब ये इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो अगर हमारे पास क्लोज्ड लिस्ट है तो किस तरीके का इलेक्शन होगा। अगर हमारे यहाँ क्लोज्ड लिस्ट सिस्टम होता इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, तो किस तरह का इलेक्शन होता यहाँ, यानी किस तरह इलेक्शन का सिस्टम होगा। तो यहाँ मैं आपको ये मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे पास 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ में अगर हमारे पास 10 सीटों पर इलेक्शन कराना है, तो पहले जिस तरह आज हमारे पास लिस्ट आता है, मसलन
हमारे पास आज ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का लिस्ट होता है, हम कैंडिडेट को वोट डालते हैं, वो एनसी का होता है या वो बीजेपी का होता है या किसी और पार्टी का होता है। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या होता है, यहाँ बीजेपी की तरफ से एक लिस्ट दिया जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, इसी तरह बहुजन समाज पार्टी यानी तीसरी पार्टी इनकी तरफ से। फिर लोग जो हैं एडल्ट फ्रेंचाइज के ज़रिए से वो जब वोट देते हैं, मसलन बीजेपी, मैंने कहा कि 10 सीटें हैं, तो 10 सीटों पर बीजेपी अपने मेंबर्स को उठाता है, जिस तरह आपको मालूम है। तो इसी तरह 10 सीटों पर इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अपने मेंबर्स को उठाएगा, तो इसी तरह बीएसपी भी। तो जब लोग वोट डालेंगे तो वो वोट किस तरह डालेंगे, तो वो 10 सीटों पर उन उम्मीदवारों को यानी बीजेपी को जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर यानी उसको टिक करना है। यानी मैंने मतलब बीजेपी को वोट डालना है तो मैं बीजेपी को टिक करूँगा या सील डालूँगा या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे बटन दबा सकता हूँ। तो इस तरह मैंने बीजेपी को वोट डाला। तो अगर किसी को आईएनसी को वोट डालना तो आईएनसी पर वोट डालेगा, इसी तरह बीएसपी को उसको बीएसपी पर वोट डाल, इस तरह बाकी पार्टीज़ भी होंगे तो उनको वोट। तो जब लास्ट काउंट में आएगा, जब हमें काउंट करना होगा, तो वहाँ काउंटिंग कैसी होगी, तो उसमें हम ये कहेंगे कि वहाँ जो हमने वोट कास्ट किए हैं तो वहाँ हम देखेंगे किसको कितनी परसेंटेज मिली है। यानी अगर उसमें बीजेपी को 50% की परसेंटेज मिली है, आईएनसी को 30% है, बीएसपी को 20% है। अब हमारे पास 10 सीटें हैं, तो ये 10 सीटें जो हैं ये हम डिवाइड करके दे देंगे हम इनको इसी परसेंटेज के बिना पर। यानी बीजेपी ने 50%, अब 10 सीटें हमारे पास, तो कितनी सीटें जाएंगे बीजेपी को, उनको हम अगर उन्होंने 50% वोट लिया तो हम 5 सीटें जो है वो जाएंगे बीजेपी को। इसी तरह अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 30% लिया है, देखो 5 सीटें गई बीजेपी को, यानी कि उन्होंने 50% वोट लिए। तो आईएनसी ने 30%, अब उनको कितनी सीटें मिलेंगी, उनको 3 सीटें मिलेंगी, यानी परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि लोगों ने जो लोग थे वो डालते हैं, उन्होंने 30% वोट डाले हैं किसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। इस तरह 10 में से 3 सीटें उनको मिलेंगी। तो इसी तरह 20% मसलन बीएसपी को वोट मिला है तो उनको 2 सीटें मिलेंगी। इस तरह जब उनको परसेंटेज के लिहाज से 2 सीटें, यानी 2 सीटें इनको मिल गई बीएसपी को, आईएनसी को 3 सीटें मिल गई और बीजेपी को 5, यानी आ गई 10 सीटें। तो इस तरह से हम इससे कहते हैं क्लोज्ड लिस्ट। यानी यहाँ हम वोट जो करते हैं पार्टी को करते हैं, यानी जो हम वोट कास्ट करते हैं वो हम किसको करते हैं, ये हम देते हैं पार्टी को। यानी मैंने बताया बीजेपी, आईएनसी, बीएसपी वो अपने कैंडिडेट्स को चुनते हैं, वो कहते हैं कि हमारे ये कैंडिडेट्स हैं, 10 कैंडिडेट्स हैं। आईएनसी भी कहता है कि हमारे पास 10 कैंडिडेट्स हैं, उनके नाम होते हैं वोटर लिस्ट पर। इसी तरह बीएसपी का भी होता है 10 कैंडिडेट। तो हमारे पास 10 ही सीटें हैं, तो हम वोट जब डालते हैं, कास्ट करते हैं, तो हम उस वक्त बीजेपी या आईएनसी या बीएसपी या किसी और पार्टी को वोट कास्ट करते हैं। जब लास्ट पर काउंटिंग होती है तो हम देखते हैं किसको कितनी परसेंटेज है और उसको उसी के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ सीटें जो हैं उस परसेंटेज के हिसाब से हम उनको डिवाइड करते हैं। इसी को कहते हैं क्लोज्ड लिस्ट, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में इसे हम कहते हैं, इस तरीके कार को कहते हैं हम क्लोज्ड लिस्ट। ये यानी क्लोज्ड लिस्ट में हम वोट पार्टी को करते हैं, कैंडिडेट को नहीं करते हैं, पार्टी को करते हैं। तो फिर जब उनको मसलन किसी को 5 मिले, किसी को 3 मिले, किसी को 2 मिले, फिर वो उनका काम है कि वो उन 10 में से जो उम्मीदवार होते हैं, वो जो उनका लिस्ट होता है, उन्हीं लिस्ट में से वो
خود پارٹی چوز کرتے ہیں کہ ہم کس کو ممبرشپ دے دیں گے. ٹھیک ہے. تو اب ہمارے پاس دوسرا ہے اوپن لسٹ. اوپن لسٹ میں ہم ووٹ جو کاسٹ کرتے ہیں وہ کینڈیڈیٹ کو کرتے ہیں, یعنی ووٹ ٹو کینڈیڈیٹ. اوپن لسٹ میں یعنی پارٹی لسٹ سسٹم میں جو ہمارے پاس دو طرح کے لسٹ ہیں, کلوزڈ لسٹ وہ ہم نے ڈسکس کیا, اوپن لسٹ. تو اس میں ووٹ ٹو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, یعنی بی جے پی اپنے کینڈیڈیٹس اٹھا رہا ہے, آئی این سی اپنے کینڈیڈیٹس میدان میں لا رہا ہے, اسی طرح بی ایس پی اپنے کینڈیڈیٹس کو لا رہا ہے. تو یہاں ایک جو ووٹر ہے اس کو چوائس ملتے ہے وہ کس کینڈیڈیٹ کو یہاں ووٹ کاسٹ کرے گا. یعنی یہاں اس کو بی جے پی یا آئی این سی یا بی ایس پی کو نہیں ہے, پارٹی کو نہیں ووٹ کرنا ہے, بلکہ یہاں اس کو کینڈیڈیٹ کو ووٹ کرنا ہے. جب وہ کینڈیڈیٹ کو ووٹ کرتا ہے کہ ہمیں کینڈیڈیٹ کو کاسٹ کرنا ہے ووٹ, لیکن بعد میں کیا جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو اس میں جب پبلک یعنی جو ووٹر جو ہے اگر وہ کسی کینڈیڈیٹ کو ریپریزنٹیشن دے رہے ہیں, یعنی اب وہ انہیں اس کو کامیاب کرتے ہیں, یعنی اسی کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں. تو لیکن یہاں ایک اور سسٹم ہے اس میں, وہ یہ کہ یہاں ایک پارٹی کو بعد میں ان کو یہ ایک رائٹ ہے اس میں کہ وہ ان کے پاس یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اسی کینڈیڈیٹ کو ممبر بنائیں, بلکہ یہ پھر بعد میں پارٹی پولیٹیکل پارٹی کو کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس کو ریپریزنٹیٹیو بنائیں گے. حالانکہ الیکشن میں کوئی اور کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کو سپورٹ ملتا ہے, لیکن بعد میں لاسٹ پر یہ اسی پارٹی کے اوپر ہے کہ وہ کس کو ممبر بنائے. یہ ضروری نہیں ہوتا اس میں کہ جس کو ووٹ ملے ہیں وہی کینڈیڈیٹ ریپریزنٹیٹیو بنے گا, نہیں, بلکہ بعد میں یہ پولیٹیکل پارٹی ہی طے کرتے ہیں کہ نہیں اس کو نہیں کسی دوسرے کو بھیجیں گے. یہ اس اوپن لسٹ سسٹم میں ہوتا ہے. اوپن لسٹ سسٹم میں یعنی ان کو یہ اختیار ہے کہ اگر ایک ان کا پارٹی کا ایک ممبر کامیاب ہوتا ہے اس کو زیادہ ووٹس ملتے ہیں, لیکن پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ بعد میں طے کر لیتے ہیں کہ ہم کس کو نمائندگی دے دیں گے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں جو جیتتا ہے زیادہ ووٹ حاصل کرتا ہے وہ اسی کو جانا ہے, نہیں, بلکہ وہ بعد میں پولیٹیکل پارٹی کو طے کرنا ہے کہ ہم کس کو بھیجیں گے. یہ اس میں فرق ہے. دوسرا سسٹم جو ہماری پروپورشنل ریپریزنٹیشن میں ہے وہ مکسڈ ممبر پروپورشنل ووٹنگ سسٹم ہے. مکسڈ ممبر پروپورشنل ووٹنگ سسٹم یعنی یہ دوسرا طریقہ کار ہے ووٹنگ سسٹم میں, یعنی ووٹنگ میتھڈ جو ہے دوسرا طریقہ کار ہے کہ اس میں پروپورشنل ریپریزنٹیشن سسٹم میں. اس میں کیا ہے, اس میں ایک پارٹی دوسرا کینڈیڈیٹ, یعنی تبھی اس کو ہم کہتے ہیں مکسڈ ممبر, یعنی پارٹی بھی اور ممبرز بھی, یعنی ان دونوں کا نام ہوتا ہے, کینڈیڈیٹ کا بھی نام ہوتا ہے اور پارٹی کا بھی نام ہوتا ہے. یہاں ہمیں پارٹی کو بھی ووٹ کرنا ہے, یہاں ہمیں ممبر کو بھی ووٹ کرنا ہے. لیکن اگر ہمارے پاس 150 سیٹوں کے اوپر الیکشن کرانا ہے, لیکن الیکشن جو ہوگا وہ صرف 100 سیٹس پہ ہوگا, یعنی جو باقی 33% جو ہوتا ہے, یعنی مثال کے طور پر یہاں 33% ہم کریں گے تو وہاں لگ بھگ 50 سیٹیں جو ہیں ان کا الیکشن نہیں ہوگا, صرف کتنے 100 سیٹس کے اوپر الیکشن ہوگا, اور 100 اس میں کینڈیڈیٹس جو ہے وہ ریپریزنٹیٹیو بن کے آئیں گے. یعنی ووٹ کاسٹ انہیں کے اوپر کون بنے گے, کس پارٹی کے ہوں گے, وہ تو لوگوں کو کرنا ہے. لیکن جو باقی 50% جو ہوتا ہے 33%, یعنی جو باقی بچتے ہیں ہمارے پاس 50 سیٹیں,
یعنی ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے 100 سیٹس ہیں، تو 100 سیٹس میں ہمیں جو الیکشن کرنا ہے وہ ہمیں کرنا ہے 100 کو، جو 50 یا 50 کا نہیں ہوگا اس میں الیکشن. اور یہاں ایک تو ہمارا کینڈیڈیٹ بھی ہوگا، دوسرا ہمارا اس میں پولیٹیکل پارٹی جو ہے، یعنی دونوں ہوں گے. یعنی الیکشن ووٹنگ سسٹم میں جب ہم ووٹ کاسٹ کریں گے تو اس طرح سے جو لوگ چن کے آئیں گے، تو بعد میں کیا ہوتا ہے، بعد میں جو 50 جن کے اوپر یہ الیکشن جو اس میں مکسڈ ممبر پروپورشنل ووٹنگ سسٹم میں نہیں آتے ہیں، تو ان کو پرسنٹیج کے حساب سے پارٹی کو دیا جاتا ہے. یعنی اگر کسی نے اس 100 کینڈیڈیٹس جو ہم نے الیکشن میں لائے تھے، ان کو الیکشن یعنی کرنا 100 کینڈیڈیٹس آتے ہیں، تو وہ ہمیں دیکھنا کہ کس پارٹی کے آ گئے. اگر کسی کو ملتا ہے 10%، کسی کو ملتا ہے 20%، کسی کو ملتا ہے 70%، تو ہم یہ 50 سیٹیں جو ہیں یہ ہم اسی پرسنٹیج کے طریقے سے ہم ان کو دے دیں گے. مثلا اگر ہمارے پاس 50 جو ہمارے پاس ہیں جن کے اوپر الیکشن نہیں ہوا ہے، یعنی 50% ہمیں ریزرو رکھا ہے، تو ان 50 میں سے ہم نے مثلا کسی نے لیے ہیں 70% ووٹس، تو ہمیں کتنا دینا ہے ان کو؟ تقریباً انہیں ہمیں ایٹ لیسٹ 30 ممبرس ہمیں دینے ہیں 50 میں سے. تو کسی نے ہمیں لیا ہے اس میں 20%، تو 10 ان کو ملیں گے. کسی نے لیا ہے 10%، تو اس کو ہمیں 5 دینے ہیں. کسی نے لیے ہمیں اور کوئی پرسنٹیج، تو اس کو اسی کے حساب سے ہمیں ممبرز دینے، جو ہم نے 50 جو ہیں جو ہم نے پارٹیز کے لیے مخصوص کر کے رکھا ہے. اس طرح سے بعد میں ایک پارٹی جو ہے میجارٹی بن کے جو آئے گی، تو وہی ریپریزنٹیٹیو ہوں گے اس ملک کے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مکسڈ ممبر پروپورشنل ووٹنگ سسٹم، یعنی مکسڈ ممبر پروپورشنل ووٹنگ سسٹم. تو تیسرا جو ہے سنگل ٹرانسفریبل ووٹ سسٹم. سنگل ٹرانسفریبل ووٹ سسٹم جو یہ دوسرا ہم نے پڑھا، یعنی مکسڈ ممبر، یہ جرمنی میں ہے. یعنی جو جرمنی ہے اس میں یہ سسٹم ہے. تو تیسرا سنگل ٹرانسفریبل ووٹ سسٹم ہے، یعنی پروپورشنل ریپریزنٹیشن میں تیسرا ٹائپ جو ہے ووٹنگ میتھڈ میں ہے، تو اس سے ہم کہتے ہیں سنگل ٹرانسفریبل ووٹ سسٹم. یعنی عام طور پر STV، شارٹ میں STV ہم اس سے کہتے ہیں. تو یہ زیادہ تر یہ تیسرا جو ہے یہ زیادہ تر کنٹریز میں ہے اور اس سے زیادہ استعمال میں لایا جاتا ہے. یعنی سنگل ٹرانسفریبل ووٹ سسٹم جو ہے زیادہ تر اسی کو اہمیت دی گئی ہے، تو ہم اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں. یعنی اس میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں ایک کوٹا ہوتا ہے. تو اس سسٹم میں فار ایگزامپل 10,000 ووٹس ہوں گے، اور جو سیٹس ہیں جن کے اوپر الیکشن کرانا ہے، تو مثال کے طور پر 4 سیٹیں ہیں. تو ایک امیدوار کو، یعنی ایک لڑنے والے کو جو الیکشن لڑتا ہے، اس کو کتنے ووٹ حاصل کرنے ہیں یہاں یہ ضروری ہے. یعنی ضروری بنتا ہے، یعنی 10,000 ووٹرس ہیں، 4 سیٹیں ہیں، تو اس کو ڈیوائڈ بائی 4 ہوگا. یعنی 10,000 ڈیوائڈ بائی 4 وہ کتنا آئے گا؟ 2,500. اور اس کو +1 کرنا ہے، یعنی +1 کرنا ہے 2,501. جو اس میں ووٹ حاصل کرتا ہے وہی جیتتا ہے. یعنی یہ ضروری ہے. یعنی اس سسٹم میں ایک کوٹا سسٹم جسے ہم کہتے ہیں، ایک کوٹا حاصل کرنا ہے. یعنی جیتنے کے لیے کوٹا حاصل کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے مثال دے دی، مثلا ووٹر جو ہیں 10,000 ہیں، تو سیٹیں جو ہیں 4 سیٹس، یعنی 4 سیٹیں ہیں. تو ڈیوائڈ بائی 10,000 ڈیوائڈ بائی 4 کرو، تو وہاں ہمیں آئے گا 2,500.
اور اس 2500 کو +1 کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے ایک کینڈیڈیٹ کو جیتنے کے لیے 2501 ووٹ حاصل کرنا ہے جیتنے کے لیے. اب کس طرح ہوتا ہے یہ سنگل ٹرانسفریبل ووٹ سسٹم؟ یہ بالکل آسان طریقہ بھی ہے. یہاں ہمیں کیا کرنا ہے، یہاں ہمیں پریفرنس دینا ہے. مثلا آپ کے پاس 4 سیٹیں تو ہیں، 4 سیٹوں کے لیے آپ کے پاس 4 کینڈیڈیٹ آئیں گے، یعنی 4 کینڈیڈیٹ. آپ کو 4 ووٹ ملیں گے، یعنی 4 ووٹ جو آپ کو مل رہے ہیں، لیکن وہ 4 ووٹ آپ کو اس طرح نہیں ہے بلکہ پریفرنس کے طور پر دینا ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک ووٹر ہے، اس کا نام اے ہے، دوسرا ووٹر اس کا نام بی ہے، تیسرا ووٹر سی ہے. کینڈیڈیٹ کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی ایک کینڈیڈیٹ ہے اس کا نام اے ہے، دوسرا کینڈیڈیٹ جو ہے بی ہے، تیسرا کینڈیڈیٹ سی ہے، چوتھا کینڈیڈیٹ ڈی ہے. اب ہم یہاں سبوں کو ووٹ نہیں دے سکتے ہیں جس طرح ہم ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، نہیں. یہاں ہمیں دیکھنا ہے 4 کینڈیڈیٹس میں سے میرے لیے سب سے اچھا بہتر جو ہے کون ہے. مثلا ہمارے پاس میں کہتا ہوں کہ نہیں، جو بی ہے وہ سب سے بہتر ہے اے سی ڈی سے، یعنی کینڈیڈیٹ اے سی ڈی سے مجھے سب سے بہتر لگتا ہے بی، تو میں اس کو فرسٹ پریفرنس مارک کروں گا. جب میں اس کو فرسٹ پریفرنس مارک کروں گا، پھر مجھے دیکھنا ہے کہ دوسرے نمبر پر کون ہوگا، کون اچھا ہے دوسرے نمبر پر. یعنی بی کو میں نے فرسٹ پریفرنس، نہیں یہ ضروری ہے، یہ اچھا ہے، سب سے اچھا ہے، تو میں دیکھتا ہوں پھر دوسری پریفرنس کس کو دیتا ہوں. مثلا میں نے دوسری پریفرنس دے دی اے کو. پھر مجھے کرنا ہے کہ تیسری پریفرنس، یعنی تیسرے نمبر پر میں کس کو لا سکتا ہوں، تو میں نے تیسری پریفرنس دے دی ڈی کو. تو اسی طرح چوتھی پریفرنس بھی مجھے کرنی ہے یہاں، یعنی پریفر کرنا ہے چوتھا کون ہو سکتا ہے، تو مجھے سی لگتا ہے چوتھا. تو اس طرح سے تمام ووٹرس کو اپنی پریفرنس دینا ہے یہاں کینڈیڈیٹس کو، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، یعنی جتنے ہمیں سیٹیں ہیں، جتنے ہمیں فل کرنے ہیں سیٹیں، تو ان کی ہمیں پریفرنس دینا ہے. یعنی ان میں سے ہم نے کہا کہ 4 سیٹیں ہیں، ہم نے 4 کو پریفرنس دیا ہے کہ ہم نے اے کو پریفرنس دیا، بی کو کیا پریفرنس، سی کو کیا پریفرنس دیا ہے، ڈی کو پریفرنس دیا ہے. تو اس طرح سے ہمیں سیٹس کو فل کرنا ہے. تو جب کاؤنٹنگ ہوگی فی الحال ہم کاؤنٹنگ میں کیا کرتے ہیں، فرسٹ پریفرڈ ووٹر جو ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو بھی حالانکہ اس نے اگر فرسٹ پریفرنس میں نے بی کو دیا ہے، اگر سبوں نے مثلا بی کو دیا ہوگا، تو اگر اس نے بعد میں ایک کوٹا برابر حاصل کیا، تب وہ ریپریزنٹیٹیو بن سکتا ہے. یعنی کوٹا کتنا ہے، کوٹا ہمیں یعنی 4 سیٹیں 10,000 ووٹس، یعنی اس کو 4 سے ڈیوائڈ کرو اور وہاں 2500 آئے گا اور پلس اس کو 1 کرنا ہے، تو اس طرح وہ جیت سکتا ہے. اگر اس نے یہ کوٹا حاصل نہیں کیا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں بعد میں یہ دیکھنا ہے کہ سب سے لیوسٹ جو اس میں لیا ہوگا وہ کون ہے، جس نے بہت کم یعنی ووٹس لیے ہیں وہ کون ہے. تو اس کو ہمیں یہاں سے نکالنا ہے، اور جو اس کے ووٹر جو ہیں پریفریبلی اس کے ووٹر جو ہوں گے وہ ہمیں ان کو دینا ہے. یعنی مثلا ہم نے کہا کہ سی جو ہے اسے بہت کم ووٹ ملے ہیں، یعنی پریفرنس میں بھی وہ کم ہے، تو ہم اس کو یہاں سے ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے جو ووٹس ہوں گے وہ ووٹر جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے دوسرے ممبرس کو. تو اگر جب وہ باقی ممبرس میں ٹرانسفر ہوں گے، اگر ان میں سے کسی نے یہ کوٹا حاصل کیا، یعنی 2500+1 ووٹ حاصل کیے ہیں، تو تب وہ امیدوار جیتے گا. اگر اس میں بھی مثلا سی نے جو ہم نے کیا ہے کہ اس نے پریفرنس زیادہ نہیں لیا، اس کو ہم نے ایلیمینیٹ کیا ہے، تو ہمیں بعد میں کیا کرنا ہے، تو کسی اور کو جو اس کے بعد اگر یہ کوٹا برابر نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد جو آتا ہے
اس کے بعد میں جو سب سے کم پھر کم ووٹ جس نے اس کو ہم ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں، تو اس کے ووٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے. تو اس طرح سے ہمیں یعنی تب تک ہمیں سیٹس کو فل کرنا ہے یعنی ٹرانسفریبل ووٹنگ سسٹم کے اوپر، یعنی ٹو فل سیٹس اپ ٹو ٹرانسفریبل ووٹ سسٹم. یعنی یہ ٹرانسفر ہوتا ہے ووٹ، یعنی ایک سے دوسرے کو جاتا ہے، لیکن پریفریبلی جب تک نا یہ ریپریزنٹیٹیو جب تک نا ایک کوٹا حاصل کرے گا، یعنی وہ کوٹا اس میں یعنی زیادہ پریفرڈ ہے، جب وہ کوٹا حاصل کرے گا تب وہ ونر بن جائے گا. اگر کوٹا حاصل نہیں کیا تو یہ ونر نہیں بن سکتا ہے. تو اسی کو ہم کہتے ہیں سنگل ٹرانسفریبل ووٹ سسٹم. یعنی ایک تو ہمیں پریفرنس دینا ہے، دوسرا یہ اگر اس میں اس پریفرنس میں اس نے سب سے پہلے یہ کوٹا حاصل کیا تو ونر ہو گیا. تو اگر حاصل نہیں کیا تو ہمیں جو ووٹس ہیں لوسٹ جو کاسٹ ہوئے ہیں کسی کینڈیڈیٹ کو، تو اس کے ووٹر جو ہوں گے وہ دوسروں کو جائیں گے پریفریبلی جو پریفرنس میں آئے گا تو اس کو جائیں گے. اگر اس نے بعد میں کوٹا حاصل کیا تو وہ ونر بن جائے. اسی طرح سے جب تک نہ ہمیں وہ 4 سیٹیں حاصل جو 4 سیٹیں ہمارے پاس ہیں ان 4 سیٹس کو فل کرنا ہے، یعنی ٹرانسفریبل ووٹنگ سسٹم کے ذریعے سے، یعنی ٹرانسفر کرنا ہے ووٹ. تو تب تک جب تک ہم تمام سیٹوں کو فل نہ کریں تب تک ہمیں یہ کنٹینیو کرنا ہے، یعنی ٹرانسفریبل ووٹ سسٹم کرنا ہے. تو اس طرح سے اس سے ہم کہتے ہیں سنگل ٹرانسفریبل ووٹ سسٹم.